تو اگلا مرحلہ بھی ہے ایک زندگی کا، وہ زندگی ہے نورانی زندگی، وہ زندگی ہے ملکوتی زندگی۔ آج تو کچھ نہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں اسی باڈی کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو یہی وجود سیلیسٹیکل باڈی بن جاتی ہے، یہی وجود آفاق سے رابطہ کر سکتا ہے، یہی وجود جو ہے ملکوتی زندگی گزار سکتا ہے۔ تم آج کہہ رہے ہو، قرآن نے صدیوں پہلے کہا، کیا کہا؟ نور یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو کائنات کے اسرار کا مشاہدہ کروا دیا۔ ملکوت اس کائنات کا باطن ہے، ملکوت اس کائنات کے اندر فرشتوں کا وجود ہے، تو یہ ہے نورانی زندگی۔ اس کا مطلب ہے یہی بشر اس قابل ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، نورانی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس جن کو ہم علمدار کہتے ہیں، عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ہاں، علماء کہتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا جب آپ کا سن مبارک 15 برس کا ہو گیا۔ بیٹے کو بلایا، سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا، پیار کیا اور ایک جملہ کہا بیٹا عباس تو میرا بیٹا ہے اور حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، جس کو علی کہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کا ایک جملہ ایک رجز کے طور پہ انہوں نے اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ شعروں میں سارے عقیدے اور گفتگو کا اظہار ہوتا تھا، ایک رجز میں مولا عباس فرماتے ہیں انا ابن علی، علی کا بیٹا میں ہوں، ولا اعجز من مبارزت الاقران، اگر سارے عرب کے شجاع اکٹھے ہو جائیں تو میں عاجز نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، لا عاجز من مبارزت الاقران، عرب کے سارے شجاع آ جائیں تو اکیلا عباس کافی۔ اگلا جملہ بہت قابل غور ہے، ما اشرکت باللہ لمحۃ البصر، میں نے ایک لہجہ بھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ اللہ، یہ ہے علی کا بیٹا۔ کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا نافذ البصیرت تھے۔ نافذ البصیرت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھنا چاہے کائنات میں تو کوئی مادہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ سب مل کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ مادی موجودات عباس کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ پہاڑ یہ نہ کہے کہ میں آپ کی نگاہ میں رکاوٹ ہوں، عباس تیری تہ میں بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بیٹا ہے جس نے ایک لہجہ اپنے بابا کی طرح کیا شرک نہیں کیا۔ تو یہ نورانی زندگی ہے، یہ ملکوتی زندگی ہے۔ یہ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش پہ رہتے ہیں،